بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، بیماری کو اتارنا یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور شفا عطا فرمانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک نے بندے کی مغفرت کے لیے کچھ ایسے راستے بنائے ہیں، اسباب بنائے ہیں، تاکہ بندہ ان راستوں کے اوپر چل کے ان راستوں کے اوپر چلے تو اللہ پاک بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ان راستوں میں سے ایک راستہ بیمار آدمی کی عیادت کرنا، بیمار آدمی کا جا کے حال و احوال پوچھ لینا، بیمار آدمی کے پاس جا کر بیٹھ جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے سمجھو ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بندے کے گناہوں کی مغفرت بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو بیمار آدمی ہے تو بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے اور شفائیں بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ پاک نے کہ پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی بیمار آدمی کے پاس جاتا ہے، اس کا حال و احوال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، صبح کے وقت جاتا ہے، جب صبح کے وقت بیمار آدمی کا حال و احوال پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو پوچھنے کے لیے جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فلاں جگہ پر بیمار ہے، میں اس کے پاس جاؤں، اس کی عیادت کروں، اس کا حال و احوال پوچھوں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک اللہ کے نورانی مخلوق، نورانی فرشتے، اور نورانی فرشتوں کی تعداد کتنی؟ 70,000 فرشتے شام تک اس آدمی کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جس نے جا کر بیمار آدمی کا حال و احوال پوچھ لیا کہ تیرا کیا حال ہے۔ دیکھنا سادہ سے الفاظ، اور کوئی کام نہیں، صرف اتنا پوچھنا ہے، یار تیرا حال کی ہے۔ اب یہ 2-4 الفاظ ہیں، یار تیرا کی حال ہے، بیمار سے ٹھیک ہو گیا کہ نہیں؟ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے اس کا اجر اتنا فرما دیا، کتنا اجر کہ اللہ کے نورانی مخلوق، نورانی فرشتے صبح کے وقت جا کر پوچھا ہے، کسی کے گھر کے اندر گیا ہے، جہاں بیمار ہے، ہسپتال کے اندر گیا ہے، یا کسی کے گھر کے اندر گیا ہے، یا جہاں وہ بیمار رہتا ہے اس کے پاس جا کر بس اتنا پوچھ لیا، سناؤ کیا حال ہے۔ تو اللہ پاک کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، شام تک 70,000 نورانی فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت مانگتے رہتے ہیں جس نے بیمار آدمی سے اس کی حال و احوال جا کے پوچھا۔ تو اسی انداز میں سرکار نے ارشاد فرمایا، اگر شام کے وقت جاتا ہے تو شام کے وقت جا کر اس سے پوچھتا ہے، سناؤ کیا حال ہے، بیمار آدمی کی جا کر عیادت کی، پوچھا حال و حوال، تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، شام کے وقت گیا تو صبح تک، اب بندہ تو سو جاتا ہے، رات کو آرام کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے نورانی فرشتے اس آدمی کے لیے صبح تک کتنی تعداد؟ 70,000 فرشتے۔ اور عربی زبان کے اندر جب 70,000 کے الفاظ آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی جماعت، بہت بڑی جماعت، اور وہ اس جماعت کی تعداد کی انتہا ہے ہی کوئی نہیں، کتنی بڑی جماعت۔ وہ صبح تک اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں برابر دعا کرتے رہتے ہیں، سفارش کرتے، یا اللہ اس بندے کی مغفرت کر دے، اس بندے کی مغفرت کر دے، یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ دیکھیں سادہ سے الفاظ، صرف اتنا ہی پوچھا، بتا تیرا حال کیا ہے۔ تو اتنا پوچھنے کی وجہ سے اللہ پاک کے نورانی فرشتے 70,000 فرشتوں کی جماعت بندے کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہتی ہے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ اب دیکھیں دنیا دار تو 1 یا 2 بندے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، تو کسی بیمار کو پوچھنے کا ہمیں کتنا ثواب ملے گا، اس کی انتہا ہے ہی نہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ سرکار نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کسی بیمار آدمی کے پاس جاتا ہے، اس کا حال و احوال پوچھتا ہے، تو اللہ پاک اس آدمی کو، جس آدمی نے کسی بیمار آدمی کا حال و احوال جا کے پوچھا،
اسے اس کی خیریت دریافت کی، اس کی عیادت کی، تو اللہ پاک عیادت کرنے والے کو، جس نے کسی کی عیادت کی، اللہ پاک عیادت کرنے والے کو جہنم سے کتنا دور کرے گا۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ایسے بندے کو جہنم سے 60,000 سال کی مسافت سے، اب بندہ 2 گھنٹے سفر کرتا ہے، 1 دن، 2 دن، 4 دن، 6 دن، 8 دن، اب مہینہ سفر کرتا ہے، تو مہینے کی بات نہیں، اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا 60 سال کی مسافت، یعنی 60 سال کے سفر سے بھی زیادہ اللہ پاک بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، جس نے جا کر بس اتنا پوچھا یا تیرا حال کی ہے۔ آج کل تو ہم کسی کو بیمار ہو جائے، ہم اس کا حال و حوال پوچھتے ہی نہیں ہیں، اس کی خیریت ہی کبھی دریافت نہیں کی، اس کا حال و حوال ہی کبھی نہیں پوچھا۔ اس ڈر سے مبالغہ کہیں ایسا نہ ہو مبادہ اسی دے کول جائے تو ساڑھے کول کچھ شے نہ مانگ لے، ساڑھے کول کچھ اور چیز نہ طلب کر لے۔ یاد رکھنا یہ دنیاوی اسباب ہے، یہ دنیا کا طریقے چھوڑے، آپ اللہ کے نبی کی فرمان کے مطابق آپ عمل کریں۔ بیمار آدمی کا حال و حوال پوچھا کریں، کیونکہ وہ تو بیمار ہوتا ہے، وہ تو جانے والا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، اس کو شفا مل جائے یہ الگ بات ہے، ورنہ اکثر بیمار آدمی، مریض آدمی کیا ہوتا ہے، وہ دنیا کے مسافر ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا بیمار آدمی کا حال و حوال پوچھا کرو۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بہترین بیمار پرسی کیا ہے، تم بیمار آدمی کے پاس جاؤ اور اس کا حال و حوال پوچھنے کے بعد جلدی وہاں سے اٹھ کے آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ تم بیمار آدمی کے پاس جا کر بیٹھ رہو، اسی انداز میں کئی دن ان کے گھر مہمان بنے رہو، ان کے اوپر بوجھ بنے رہو۔ بوجھ نہیں بلکہ جو بیمار آدمی ہے اس کا بوجھ ہلکا کرو، اپنی گفتگو سے ہلکا کرو، اپنے حال و احوال سے ہلکا کرو، اپنے مال سے اس کا ہلکا کرو، اس کی عیادت بھی کرو، اس کے لیے کچھ اس کو دو بھی، ہم دیتے تو ہے کوئی نہیں، بلکہ اس کے گھر سے جا کر آپ مہمان بن کے کھاتے رہتے ہیں، وہ الگ بات ہے مہمان نوازی، لیکن بعض اوقات بیمار آدمی کا ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے، اس کے لیے دعا کیا کرے۔ آپ جاؤ اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، اور دعا کرو یا اللہ بیمار آدمی اس کو تو شفا عطا فرما، وہ دعاؤں کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہے، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بیمار آدمی کا حال و احوال پوچھنے سے اللہ پاک کی نورانی مخلوق، نورانی فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت مانگتے رہتے ہیں جو بیمار آدمی کا حال و احوال پوچھتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کا خلاصہ کیا کہ اللہ پاک اس آدمی کو، جس نے بیمار آدمی کا حال و احوال جا کے پوچھ لیا، اللہ پاک 60 سال کے سفر کے برابر بندے کو جہنم سے دور کر دے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بیماروں کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیمار آدمی کا حال و احوال پوچھنے کی رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔